بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم۔ آیت نمبر 12 سے یہ توحید کے بارے میں خداوند عالم بیان فرما رہا ہے۔ چونکہ بنیادی جو مسئلہ جس کا شکار تھے مکہ والے وہ شرک تھا، جس کی خلاف یعنی اسلام کی بنیاد ہے توحید۔ یہ ہم آپ کو بتا چکے کہ قرآن ہی کے بیان کے مطابق وہ اللہ کو خالق سمجھتے تھے، وہ اللہ کو رازق سمجھتے تھے، چونکہ قرآن نے یہ خود کہا، ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے اللہ ہے۔ پھر شرک کیا تھا کہ خدا کے کاموں میں، اس کی صفات میں اپنے شریکوں کو کہتے تھے یہ بھی پارٹنر، یہ بھی عمل دخل ہے، یہ بھی چلاتے ہیں، یہ بھی کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے خداوند عالم اپنی توحید کو بیان فرما رہا ہے۔ قل، اے رسول کہیے یعنی پوچھئے ان سے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے یعنی کون مالک ہے، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آپ خود ہی ان کو جواب دیجیے، قل للہ، کہہ دیجئے اللہ کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر لیا، یعنی یہ ساری چیزیں اس کی مخلوق ہیں اور وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے خود پر رحمت کو فرض کیا ہوا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر کائنات کو دیکھو تو تمہیں خدا کی رحمت کے آثار نظر آئیں گے، اور خود یہ رسول کا آنا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ جو ابدی زندگی ہے جہاں تم نے جانا ہے وہاں بھی تمہیں اللہ نعمتیں فراوان دے، یہاں سے بڑھ کر۔ اس نے تو اپنی رحمت پر بنا رکھی ہوئی ہے تم سے معاملہ کرنے کی، لیکن جیسے آگے آ جائے گا ایسا نہیں ہے کہ تم اب یہ نہ مانو پھر بھی وہ رحمت ہی کرے تم پر۔ جیسے کچھ لوگ جو مرضی خرابی کرتے رہیں، پوچھو روکو تو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے بڑی امید۔ بلکہ بعض غلط قسم کی شاعری سے اللہ بچائے، اب مجھے اس کا شعر یاد نہیں، کہیں بیٹھ کے وہ پڑھ رہے تھے کسی محفل میں، تو کیا کہہ رہے تھے کہ تم سے زیادہ مجھے اللہ کی رحمت پر اعتماد ہے۔ کیسے؟ کہہ رہے تھے کہ تمہیں اللہ کی رحمت پر کم اعتماد ہے، اس لیے تم گناہ نہیں کرتے کہ وہ عذاب کرے گا، اور مجھے اللہ کی رحمت پر زیادہ اعتماد ہے، مجھے اتنا اعتماد ہے کہ میں جتنے بھی گناہ کر لوں مجھے وہ اس نے چھوڑ دینا، لہذا میں گناہ کرتا ہوں۔ چکر بازی دیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ نے اس طرح کے معاملات میں کہا ہے کہ شعراء کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں، اس پہ واہ واہ کریں گے، پھر کہیں گے ہمیں بھی اللہ کی رحمت پہ امید ہے، کرو جو مرضی کرو، دین اسلام کی بنیاد کے خلاف۔ جس کے نام سے گناہوں سے رکنا تھا اس کے نام سے گناہوں کی طرف چل پڑے۔ اب توجہ سنیے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنی مخلوقات کے بارے میں اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ اب آگے سنیے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، حتماً وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ سب کو کہے گا چلو بخش دیا تمہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے، تباہی میں ڈال دیا ہے، نقصان میں ڈال دیا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ایمان تم نہیں لا رہے، وہاں قیامت کے دن پھر نہیں ہوگا کہ تمہیں رحمت، پھر تم عذاب کا شکار ہوگے، اور تمہیں جو یہ سرمایہ ملا تھا، زندگی کا مہلت ملی تھی، طاقت ملی تھی، تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے ضائع کر دی۔ اس کو صحیح انویسٹ کرتے،
صحیح لگاتے اپنی زندگی کو صحیح طرح گزارتے تو اس کا نتیجہ بہت زیادہ منفعت کی شکل میں نعمتوں کی شکل میں قیامت کے دن نکلتا ہے. الذین خسروا انفسهم. خسارہ خسران عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب تاجر کا جو کیپٹل جو انویسٹمنٹ جو سرمایہ ہو وہ بھی ضائع ہو جائے خالی ہاتھ رہ جائے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالی ہاتھ ہوگا چونکہ مہلت محنت کی تجارت کرنے کی تمام ہو چکی ہوگی عمر کا سرمایہ ضائع ہو چکا ہوگا. 13 اب یہ پھر تاکید ہے کہ کسی کو اللہ کی سلطنت میں اس کا شریک مت سمجھ. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اور صرف اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ساکن ہے رہتا ہے. دوسرے الفاظ میں وہی بات کی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں دن ہو یا رات ہو اسی کا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ ہے سننے والا اور علم رکھنے والا. یہ سننے والے سے کیا مراد ہے؟ ایسا سننے والا جس کی سماعت میں کوئی نقص نہیں. کیا مطلب؟ یعنی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو وہ نہ سنتا ہو. تم یہاں سنتے ہو وہاں سنتے ہو کچھ سنتے ہو کچھ نہیں سنتے وہ سب سنتا ہے. العلیم. یہ سمیع اور علیم یہ جو الفاظ ہیں ان کا معنی ہوتا ہے دائماً سننے والا دائماً علم رکھنے والا. یعنی ایسا سننے والا کہ کبھی بھی اس کے سننے میں کوئی نقص نہیں آتا اور ایسا علم رکھنے والا کہ کبھی بھی اس کے علم میں کوئی جہالت اور لا علمی داخل نہیں ہوتی. اور یہ صرف اللہ ہے. نہ اس کی طرح کوئی سمیع ہے نہ اس کی طرح کوئی علیم ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ بھی نہیں اور باقی سب رسول اللہ کے بعد آتے. کیوں؟ خود قرآن کہہ رہے رسول اللہ کو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے رسول آپ اللہ سے مانگیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. میرے علم میں اضافہ فرما. رسول اللہ سے خطاب. یا قرآن کی آیات گزشتہ بستیوں کے حالات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ. یہ جو خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں ان بستیوں کی خبریں ہیں. نُوحِيهِ إِلَيْكَ. ہم اسے آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا. آپ نہیں جانتے تھے آپ کو علم نہیں تھا ان کا. أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ. نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو علم تھا. من قبل هذا. اس وحی کیے جانے سے قبل نہ آپ کو معلوم تھا نہ آپ کی قوم کو معلوم تھا. فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. بس آپ صبر کیجئے اچھا انجام متقین کا ہے. یعنی جو آپ کی مخالفتیں ہو رہی ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں پچھلی بستیوں میں بھی ایسا ہوا ہے پچھلی قوموں میں اور آخر میں ہم نے اپنے رسولوں کی مدد کی ہے. بس آپ بھی صبر کیجئے اچھا انجام متقین کا. بس جو ہر وقت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وہ یہ اللہ بتا رہی اپنی توحید ہے. اس بات پر غور کریں. یعنی جو باتیں اللہ اپنی وحدانیت بتانے کے لیے کرتا ہے ان چیزوں میں کسی کو اس جیسا قرار دینا یہ باطل ہے اور بہت خطرناک بات ہے.